وقت کافی ہوا ہے لیکن میرا دامن دل ایک واقعے کی طرف کھچ رہا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے غوث ابدال کی بات آئی ہے تو مجھے بات یاد آئی. اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسے شخص کو غوث پاک نے بٹھایا بظاہر جو کوئی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام ان کو سونپا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ بھئی چلیں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے تو کچھ آپ ہی کر دیں, ایسا ہوتا ہے نا, یہ آپ کر لیں وہ آپ کر لیں. تو غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں, سیدھی سادی بولی بالی طبیعت کا آدمی تھا. غوث پاک نے کہا بیٹے میری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں تم نے ان کو لوٹے میں بھر کر کے پانی دینا ہے, بس لوٹے میں بھر کے پانی دیا کرو, لوگ وضو کر لیا کریں, ضرورت پوری کر لیا کریں, اتنا کام تم نے کرنا ہے. اس طرح کرتے کرتے غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو 40 سال بیتے. کتنے سال بیتے؟ 40 سال بیتے. توجہ کرنا, آپ کی آج کی محفل سے متعلق خاص یہ بات ہے, اللہ کرے یقین اپنا پختہ ہو. دیکھو بن یقین کے کچھ نہیں ملتا, کیونکہ مجھے آج سے پہلے کئی لوگوں نے کہا کہ کھجور شریف پھول اور توشے شریف کی نیاز جتنے لوگ لے گئے اللہ تعالیٰ نے سب کو اولاد سے نوازا. اب تو لوگ باہر سے بھی جو ہے وہ کہ ہمارے لیے ہم نے یہی کہا بھئی دیکھو کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہی ہے سب, بس یقین سے کھانے کی ضرورت ہے, یقین چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں یقین ہو تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یقین ہو کھانے نام کافی ہے, نام کافی ہے. واللہ یقین ہو تو پھر نام کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف خیال کافی ہے. یہ ان کی شان کی بات ان کو لوگ جانتے کیا ہے. غوث پاک خود کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں جانتا, اور فرمایا کہ مجھے کسی کے برابر مت سمجھا کرو, کسی کو میرے برابر مت سمجھا کرو, کیونکہ اللہ نے فرمایا عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرمایا وہ عبدالقادر تو ہے جس کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں, سب انسانوں کے پیر ہیں نا, پیر فرماتے ہیں ان کے پیروں کا نام عبدالقادر جیلانی, انسانوں کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی. جنات کے بھی پیر ہیں, جنات کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی. فرشتوں کے بھی پیر ہیں, فرشتوں کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی. کوئی ہے ایسا لاؤ جو فرشتوں کے بھی پیروں کا پیر ہو. یہ ہے غوث پاک کی شان. اس کو شیخ محقق نے بھی لکھا ہے, امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے, بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے. یہ شان ہے غوث پاک کی. تو وہ جو صاحب تھے وہ وضو کا پانی لوٹے میں بھر کر لوگوں کو ضرورت کے لیے دیتے تھے. 40 سال بیتے. اب خادم تھے, خدمت کرتے تھے. اس بنیاد پر غوث پاک کی محفل میں صحبت میں زیادہ رہنے کا وقت نہیں ملتا تھا. اور غوث پاک کی محفل میں آتے کون تھے؟ بڑے بڑے اغواس, ابدال, قطب, یہ سب آتے تھے. اور بلکہ وہاں تو حال یہ تھا کہ اگر چور بھی چلا آتا تو وہ بھی چور بن کر جاتا نہیں تھا, آتا تھا چور قطب بن کر جاتا تھا. چور آئے قطب بن کر جائے, یہ شان ہے مرشد غوث پاک کی. تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے آئے ملنے کے لیے, وہ پانی دیتے رہے. ایک دن 2 بندے آئے, ان 2 بندوں پہ نظر پڑی تو انہی پر دل آ گیا. اور جب ان پر دل آیا تو اس شخص نے کہا کہ صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو, میں یہاں اب نہیں رہنا چاہتا, اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, مجھے بھی لے چلو, کچھ منزلیں مجھے بھی تو چاہیے. یہاں بٹھا رکھا ہے, ملاقاتیں کم ہوتی ہے, نظر بھی کم پڑتی ہے. حالانکہ جس کا فرمان نظر تو الہ بلاد اللہ جماع, کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. پھر وہاں آنکھوں سے دیکھنے کا کیا معاملہ, پھر وہاں تو نظر میں ہے نا, پھر تو نظر میں, وہاں تو نظر ہی کے اندر ہے. واللہ ان کی نظر میں نہ ہوتے تو اوروں کی نظر تو اب تک خاتمہ کر چکی ہوتی. یہ ان کی نظر کی برکت ہے کہ اوروں کی نظر پڑنے نہیں دیتے. یہ حضور غوث العظم دستگیر کی شان ہے. بہرحال انہوں نے کہا صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. وہ دونوں تھے ابدالوں میں, وہ بھی دونوں ابدالوں میں سے تھے, مرشدی غوث پاک کو ملنے آئے تھے. جب انہوں نے کہا, اور ابدال لوگ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں, وہ کسی کو نہ نہیں کہتے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, جلدی سے نہیں کھاتے. وہ ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں سے لڑتے نہیں ہیں, ان کو کوئی مار دے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے.
ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفل نماز روزے پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ دل کی صفائی پہ ہوتی ہے. ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، کینہ نہیں، عداوت نہیں. خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں. لوگ ان پر ظلم اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کرم کی دعائیں کرتے ہیں. ابدالوں کی پہچان ہے. اور وہ لوگ بھوکے پیاسے زیادہ رہتے ہیں، لیکن ان پر دل آ گیا تو انہوں نے کہا چلیے میں بھی چلتا ہوں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں. چلے، تھوڑی دور چلے تھے. جو ناز و نعم میں پلتا ہے پھر اس کے تو نخرے کچھ اور ہوتے. کچھ دور چلے، کہا حضرات مجھے تو بھوک لگ گئی، اس لیے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کھانے پینے اور دسترخوان بڑے وسیع تھے، کیونکہ غوث پاک کا لنگر ایسا شاندار چلتا تھا، آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے. اس دور میں غوث پاک کی ظاہری حیات میں بھی چلتا تھا. اور غوث پاک کہتے ہیں مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر ہی نہیں آئی نیکی کے دفتر میں. فرمایا کاش میرا اللہ مجھے نوازتا تو میں پوری دنیا کو کھانا کھلاتا. مرشد غوث پاک نے کہہ کیا دیا، اللہ نے زبان کیا پوری کی. مرشد آپ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو کھلاتا، آپ تو قبر میں سونے کے لیے 900 سال ہو گئے. پوری دنیا میں قادری غلام 11ویں کے نام پر ہر روز دنیا کو کھلا، ہر روز دنیا کو کھلا رہے ہیں. زبان آپ کی قدرت نے پوری کیسے کی؟ اللہ اکبر. یہ مرشدی غوث پاک تو کہا وہاں بڑے ناز و نم تھے، بھئی میں تو بھوکا ہوں. ان ابدالوں نے کہا حضرات ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، اور وہ بھی پکا کر نہیں کھاتے، خرید کر نہیں کھاتے. اللہ دیتا ہے تو ہی کھاتے، ورنہ ہم ایسے نہیں کھاتے. آپ واپس جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو. آپ نہیں آ گئے تو اب چلنا ہی پڑے گا. کافی 24 گھنٹے میں ایک بار. 24 گھنٹے ہوئے، بھوک سے حالت خراب، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی. آج یہ حال ہو گیا تو بھوک سے نڈھال، بھوک، تکلیف، تھکن، سب کچھ. 24 گھنٹے بیتے. کہا حضرات رحم کرو، مر نہ جائیں، کھانے کا انتظام کرو. ایک بدل نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے سالن، 3 روٹی آسمان سے نیچے اتری. ہاں یہ اہل حوث کے لیے نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل تو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، لیکن میں اس کو بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات بخاری مسلم کے بہت بعد میں ہے. تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مردہ زندہ کیا تو بخاری میں کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے لکھ جانے کے 300 سال کے بعد پیدا ہوئے تو پھر اس نے بخاری میں کہاں آنا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بخاری سے پہلے تو قرآن میں موجود ہے کہ ولی نے مردہ زندہ کیا ہے، ورنہ سورہ یاسین کس چیز کا نام ہے؟ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. صادق، صدوق اور شمون کا جو واقعہ ہے یہ اسی کے اندر موجود ہے کہ ولیوں نے مردہ زندہ کیا ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ مردہ زندہ کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کہہ رہے تھے مولا میری امت کا ولی دعا کر رہا ہے، لاج رکھنا تیرا کام ہے. سفارش کون کر رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ میرا ولی دعا کر رہا ہے، لاج رکھنا تیرا کام ہے، کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ بن کر کھڑا ہے. تو اب کیا ہمیں قرآن سے یہ سبق نہیں ملتا کہ اگر سورہ یاسین یہ بتا رہا ہے کہ امت عیسیٰ دعا کرے امت عیسیٰ کا ولی، تو پھر سفارش کے لیے حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں کہ میرے دین کی حقانیت کا سوال ہے، تو نے مردہ زندہ کرنا ہے اگر اس نے کہہ دیا تو. اور جب غوث پاک کہتے ہوں گے کم باذن اللہ، تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہوں گے میرا عبدالقادر کھڑا ہے مولا، اب لاج تیرے ہاتھ. اب معاملہ صرف دین کا ہی نہیں، دین کا بھی ہے، محی الدین کا بھی ہے. تو سفارش عیسیٰ سے جب یہ کام ہوتا ہے تو سفارش مصطفیٰ سے بھی ہوتا ہے. یہ سورہ یاسین کہہ رہی ہے، اخذ کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ باتیں کہاں سے ملے جن کو باب مدینۃ العلم سے فیض نہ ملے، جن کے کنیکشن کٹے ہوں. ان کے گھر میں بھی بجلیاں روشن ہوتی ہیں، کنیکشن ہو نہ تو بجلیاں روشن ہو. ورنہ جو چوری کی بجلیاں لے کر آکڑی ڈال کر چلاتے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے لیے روشن کر دیتے، لیکن جب آتے ہیں وہ پاور ہاؤس والے تو پھر گھر میں اندھیرا کرنا پڑتا. نہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے. ادھر ادھر کی سن کے علمی بات کرنا اور بات ہے، کنیکشن کے ساتھ کرنا یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے. اس لیے کہ وہاں سے کنیکشن جڑا ہونا یہ لیگلی ہے اور اس شان کا ہے. ایک ایک نام ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں. ہمارے یہاں شجرہ اسی کو تو کہتے ہیں.
ہمارا شجرہ اسی کو کہتے ہیں، یہ کنیکشن ہے بہرحال۔ تو انہوں نے دعا کی بدل صاحب نے، اور 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں، تینوں نے ایک بانٹ دی، پھر کھا پی لیے، سیر ہو گئی طبیعت۔ دنیا کا کھانا نہیں تھا، کھانا کہیں اور سے آتا، بڑا مزہ آیا۔ پھر 24 گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگی، پھر اس صاحب نے کہا صاحب و رحم کرو، اب 24 گھنٹے ہو گئے۔ انہوں نے دوسرے بدل صاحب نے پھر مصلی بچھایا، پھر دعا کی، پھر 3 کٹورے 3 روٹیاں۔ دوسرا 24 گھنٹہ گزرا، تیسرا 24 گھنٹہ آیا، کہا رحم کرو بھائی، پھر بھوک لگ گئی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا اتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے۔ کل میں نے کی تھی، آج گزشتہ کل انہوں نے کی، اور اب باری آپ کی ہے۔ کہا بھائی میں سیدھا سادہ سمپل سا آدمی ہوں، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ ہی کچھ کریں، روٹی آئے گی، میں کچھ نہیں جانتا۔ ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو، دعا کرو، روٹی منگاؤ، کھانا منگاؤ، ورنہ مرو، بھوکے مرو، کوئی بات نہیں ہم چلے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، جب جان پہ بن آتی، انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیدھا سادہ آدمی، بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مولا آج اس جنگل و صحرا میں تیرا یہ بندہ بھوکا، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں، دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے۔ جس دن انہوں نے دعا کی اس دن 6 کٹورے سالن اور 6 روٹیاں زمین پر آئی۔ مگر اے صاحب آپ تو کہتے تھے میں سادہ سمپل آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ اپنی زبان میں کہوں، مالیگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا، او چھپے رستم، آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ حال آپ کا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے؟ کہا لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا، ہمارے مانگنے پر تو ایک آتا تھا، آپ کے مانگنے پر ڈبل۔ کہا وہ سب ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو، کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے، لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرات ہم لوگ ابدال ہیں، ابدال، وہ جو 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم 2 ابدال ہیں، اور ہم کماتے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اس میں وقت نہیں لگاتے، ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن ہم ابدال ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جلدی لگتی نہیں، لیکن جب لگتی ہے تم مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جھوم کر دامن پھاڑ دیا، کہ پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ نہیں پہچانتے، کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا، مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا، لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو، جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں، تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں، جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث العظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو، جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک مشرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔